تو انہوں نے مجھے بتا دیا۔ مقصد یہ ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ہم اسلام آباد میں گئے، وہاں ایک بڑی یونیورسٹی ان کے چانسلر تھے، وہاں آئے ہوئے کچھ اور ساتھی جماعت کے تھے، میں بھی گیا ہوا تھا، میرے ساتھ یہ مولانا طالب حسین صاحب بھی تھے۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے وہ آئے، سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، گھر گئے ہوئے تھے اپنے گاؤں، ویسے تو ان کا وہاں پہ مکان تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں گاؤں میں گیا ہوں تو میں یہ ماسک پہنا ہوا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا کسی نے پہنا ہوا ہی نہیں، تو مجھے شرم آئی، میں نے ماسک اتار کر میں نے بھی جیب میں ڈال دیا۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ ماحول کا اثر ہو گیا۔ وہاں ماسک پہنے کا ماحول نہیں تھا، تو بڑی یونیورسٹی کے بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور اسلام آباد میں ایک مقام ان کا ہے، تو ماحول کا اثر وہ بھی لے گئے وہاں کا، کہتے میں نے بھی اتار کے دے دیا۔ تو نیکی کے ماحول میں آنے سے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے خود بخود نیکی منتقل ہوتی ہے، جیسے مفتی صاحب نے بتایا۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ کلمہ شریف پڑھ لیا، درود شریف پڑھا، کتنی بار پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ماحول کا اثر ہے، پتہ نہیں بہر ہم کیا کرتے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہر جگہ پہ ہم اپنا ماحول بنا لیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو ہر مجلس کو مجلس ذکر بنانے کی تلقین کی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، درود شریف نہ ہو، وہ ذکر سے خالی مجلس ہے۔ فرمایا وہ تو لوگ ایسے ہیں جیسے کہ کسی مردار پہ بیٹھے ہوئے تھے اٹھے۔ مطلب کیا ہے آپ کے فرمانے کا کہ ہر مجلس میں اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو۔ آپ دنیا کی باتیں کرتے ہیں کریں ٹھیک، لیکن کیا جائے کہ اپنی مجلس میں کبھی سبحان اللہ کہہ دیں، باتیں کرتے کرتے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی، بات تو یہ ہے۔ الحمدللہ میں پھانک گیا اور میرا کام ہو گیا، تو اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ کبھی آدمی باتیں کرتے کرتے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود شریف پڑھ لے، چھوٹا سا درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علیہ النبی۔ اگر لمبا پڑھ سکتا ہے لمبا پڑھ لے۔ بہت سارے درود شریف ہیں، جون سی طبیعت ہے پڑھے، لیکن سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک اور بھی خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درود شریف بتاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ واصہارہ وانصارہ واشیائہ ومحبیہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ درود شریف سارے ہی ببرکت ہیں، جیسے قرآن پاک سارا ہی نور ہے، کلام اللہ ہے، برکتوں والا ہے، لیکن سورہ یاسین کی اپنی برکت ہے، اس کی اپنی شان ہے، سورہ رحمان کی اپنی شان ہے۔ ایسی درود شریف سارے ہی برکت والے ہیں،
تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو درود شریف پڑھے گا، قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء میں لکھا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل درود شریف میں بھی ہے، اور آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو وجد میں آ جائیں گے کہ کیسا درود شریف کہ آپ کے خاندان پر بھی درود بھیجا جائے۔ تو فرمایا یہ جو درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن حوض کوثر پہ جب جائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کو جام نصیب کر دیں۔ الحمدللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ ساری دنیا میں ہم مجلس ذکر قائم کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جس مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کر لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ دکان پہ بیٹھے ہیں بسم اللہ پڑھ کے اپنے دکان کا دروازہ کھولیں۔ کوئی گاہک آتا ہے، باتیں کرتے کرتے کہا جائے الحمدللہ کہہ لیے، سبحان اللہ کہہ دیے جائے، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ یہ دھرتی اللہ پاک نے گناہوں کے لیے نہیں بنائی، یہ تو سجدے کے لیے، ذکر کے لیے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے، کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور پھر اس کی ضروریات کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ جل جلالہ جو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ کو یاد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ تو ہم نے پوچھا قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو تازہ کس طرح کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کثرت سے پڑھا کریں، اس سے ایمان تازہ ہوگا۔ جب ایمان تازہ ہوگا نماز پڑھنی آسان ہو جائے گی، روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، زکوٰۃ دینی آسان ہو جائے گی، گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر اس کی یہ تاثیر ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، بہت ساری ظلمات سے، اندھیروں سے یہ نکال کر، گناہوں کے اندھیروں سے، گناہوں کی دل سے نکال کر یہ فرما برداری کی نیکی کے نور میں لے آتا ہے۔ ذکر کی یہ برکت ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں بتایا کہ ساری کائنات میرا ذکر کرتی، او انسان غافل تو میرا ذکر نہیں کرتا، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، تو سمجھتا نہیں ہے جس زمین پہ تو چل رہا ہے، جس درخت کے سائے کے نیچے تو بیٹھا ہوا ہے، جس سواری پہ تو بیٹھا ہوا ہے، اور جس بھینس کا تو دودھ پی رہا ہے، اور جس ٹانگے پہ تو بیٹھا ہوا ہے، جس آسمان کے تو نیچے ہے، جس سورج کی تو روشنی حاصل کر رہا ہے، جس چاند کی تابانی کے اندر تو جو ہے ستارے چمکتے ہوئے دیکھتا ہے، درختوں کو دیکھتا ہے، عجیب ایک منظر دیکھتا ہے، یہ ساری چیزیں میرا ذکر کرتی ہیں، تو میرا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ اللہ پاک نے ہمیں یہی تو بتایا ہے نا کہ ہر چیز میرا ذکر کرتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس گھر کی در و دیوار بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن اگر وہاں ہم گناہ کریں گے تو پھر شیاطین آ جائیں گے۔ ذکر کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، کلمہ شریف پڑھیں گے، استغفار کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے
جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. اور یہ کلمہ جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے وہ یار جاتے جاتے کسی نے ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا سچے دل سے، اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے. کتنا پیارا کلمہ. پڑھو لا الہ الا اللہ. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ. ان کے قریب ایک ہندو بنیا تھا دکاندار، ان سے وہ سودا لیتے تھے. تو وہ ان کی زندگی میں ہی مر گیا وہ ہندو. تو حضرت نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں پھر رہا ہے. وہ ہندو بنیا جو تھا، وہ دکاندار، حضرت نے دیکھا وہ ہے ہندو، لیکن خواب میں دیکھا مرنے کے بعد وہ جنت میں پھر رہا ہے. تو حضرت نے پوچھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ جنت تو مسلمانوں کے لیے بنی ہے، تو کہاں جنت میں آ گیا؟ کہنے لگا ہے بات تو ٹھیک، لیکن حضرت جب آپ میرے پاس آتے تھے نا تو میں آپ کا آنا دیکھتا، آپ کو جاتے دیکھتا، آپ کی عاجزانہ چال دیکھتا، اور آپ کے پھر زبان کے اقوال سنتا اور آپ کے اعمال دیکھتا، تو مجھے دیکھ دیکھ کر اسلام سے محبت ہو گئی. مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے نا، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. فرماتے ہیں آپ کو میں آتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھتا تو آپ کو دیکھ دیکھ کر مجھے اسلام سے محبت ہوگی کہ اسلام اچھا مذہب ہے. یہ ایسا پیارا آدمی، اتنی پیاری گفتگو. تو جب میں مرنے لگا تو میری بلادری مجھے کہنے لگی انکینی کہہ لے. یہ ہندوؤں کے ہاں ایک مقولہ ہے کہ جب مرنے لگے کہتے ہیں دل سے نہیں کہنا، کہنے والی یہ بات نہیں ہے، اوپر اوپر سے کہہ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جان آسانی سے نکل جائے. اس کو وہ کہتے ہیں انکینی کہہ لے، کہنے والی نہیں ہے لیکن چلو کہہ لو، جان آسانی سے نکل جائے. یہ ان کے ہاں رواج تھا. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ انکینی کہہ لے، ویسے کہہ لے چلو جان آسانی سے نکل جائے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی تعلیم دی ہے. لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ. فرمایا مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کرو. ویسے تو ہم سب ہی مرنے والے ہیں، مریں گے کہ نہیں؟ ایک ہے موت لبوں پہ آ گئی، محسوس ہو گیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کرو. اچھا تلقین کس طرح کرنی ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ ابو جی کلمہ پڑھ لو، یہ نہیں کہنا. اس وقت آدمی کی حالت عجیب ہوتی ہے. ہو سکتا آخرت کا منظر دیکھ رہا، دنیا کا بھی دیکھ رہا، درمیان میں بھی اس کے ہوش حواس قائم نہ ہو. ایسے نہیں کہنا کہ چچا جی کلمہ پڑھ لو، امی جی کلمہ پڑھ لو، یہ نہیں کہنا. طریقہ کیا ہے تلقین کا کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے 5 ہیں 10 ہیں 6 ہیں 7 ہیں، سب ذرا آواز سے کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا. سب وہاں جو ہے جو بیٹھے ہوئے سب کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یہ تلقین کرنا ہے. وہ سن کر پڑھ لے، وہ بھی کلمہ پڑھ لے.
جب اس کے کانوں میں یہ کلمہ پڑے گا تو وہ بھی پڑھ لے گا. ایسا ہوا ہے، دیکھا کیا ہے، کتنے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. روح پرواز کر گئی. من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنتی ہے، اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. تو آخری وقت میں یہ مسلمان بھی، ویسے ہمیں تو اللہ نے دھرتی دی کلمے کے نام پہ، لا الہ الا اللہ محمد. یہ دھرتی جو ہمیں دی ہے اللہ پاک نے کلمے کے نام پہ نہیں دی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو پھر اس دھرتی پہ کلمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ انشاءاللہ کلمہ پڑھیں گے، مجھے امید ہے آگے نیکیاں آسان ہو جائیں. تو وہ ہندو کہنے لگا، اپنی زندگی میں ایک بات سنا رہا تھا کہ جب میری بلادری نے مجھے کہا کہ انکہنی کہہ لے، کہنے تو نہیں چاہیے لیکن کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. تو آپ کو دیکھ کر حضرت اسلام سے محبت تو ہو گئی تھی مجھے، میں نے دل کی گہرائیوں سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا، جنت دے دی. یہ تو کسی آخری وقت میں بھی کسی کو نصیب ہو گیا تو بخشش ہو. اللہ پاک جو ہے اس کلمے کے مطابق ہمیں زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کلمے کا ورد عطا فرمائے، اس کلمے کا نور پھیلانے کی توفیق دے، اس کلمے کا جو ہے دعوت دینے کی توفیق دے. انشاءاللہ پڑھیں گے نا کچھ نہ کچھ. چلو زیادہ نہیں تو روزانہ 100 مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ کلمہ شریف روزانہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، فرمایا یہ جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. تو کتنا سودا سستا ہے، 100 مرتبہ ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، زمین آسمان کا یہ خلا جو ہے اللہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، اس کلمے کے نور سے بھر دیتے ہیں. تو یہی بھائی اپنے بڑوں کو بھی صالح ثوابی کرتے. ہمارے بزرگ جو دنیا سے گئے ہیں جی، اور کتنے لوگ ہمارے رشتہ دار چلے گئے، وہ قبروں میں انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی استغفار کرے، دعا کرے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. چلو کچھ نہ کوئی، یہ کتنا بڑا ثواب ہے، یہ ثواب بھیجیں گے وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہوں گے. تو اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ مصافحہ جو کیا جاتا ہے، مصافحہ لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ جل جلالہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بڑی فضیلت ہے. اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ مصافحہ کرنے سے دل کا کینہ ختم ہوتا ہے. یہ دشمنی نہیں ہوتی آپس میں، ایک دوسرے سے بغض. تو جو ماحول آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا دل کا کینہ اس سے ختم ہوتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اس دل کے کینے کو، اس زنگ کو دور کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی ٹیکہ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کسی مطب پہ تمہیں کوئی دوائی نہیں ملے گی. لیکن یہ ہے اس دوائی کے لیے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے در رسول پہ آنا پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اس سے دل کا کینہ بھی دور ہوتا ہے. تو مصافحہ قدر اپنے بزرگ ہیں. تو حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قدر ادب ہو،
یہ نہیں کہ یہ کہ میرا یہ بڑا ہے، لیکن اکڑ بھی نہ ہو. مصافحہ اور پھر معانقہ، گلے ملنا، یہ بھی محبت ہے. اس کی جو ہے باقی یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی محبت سے کوئی کسی کا ماتھا چوم لیتا ہے یا یہ ہے کہ ہاتھ چوم لیتا ہے، یہ محبت کا اظہار ہے. یہ عرب آج لوگ بھی ایسا کرتے ہیں. سر کا بوسہ لے لیا، پیشانی کا بوسہ لے لیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے گھر میں آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے اور ان کے سر کا بوسہ لیتے. ایسے وہ بھی کھڑی ہو جاتی. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مصافحہ کرتے کرتے سر نہ ٹیکایا جائے. بوسہ بعض دفعہ ہوتا ہے، بوسہ تو لینا ٹھیک ہے، محبت کے اظہار ہے، لیکن سجدے والی صورت نہ بنائی جائے. کوئی بڑا ہے، اپنا استاد ہے، شیخ ہے، اپنے والد صاحب ہیں. آپ اگر کہیں جاتے ہیں اپنے والدین کو مل کر جایا کریں، مصافحہ کر کے جائیں، دعائیں لے کر جائیں. واپس آئیں تو اپنے والدین سے مصافحہ کریں، بے شک ہاتھ چومیں، کا ماتھا چومیں، لیکن ایسی صورت نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ہر کام کو ہم نے سنت کے مطابق کرنا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نخب سنتی فقد نخبانی ومن نخبانی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو آپ نے ہمیں کلمہ شریف عطا کیا ہے اور آپ کی برکت سے ہمیں کلمہ ملا ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. ہم سے پوچھے تمہیں بتایا کس نے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ. کوئی پوچھے کس نے بتایا تو ہم کہیں گے محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام